ब्रिगेड साहब اس وقت جو فیض حمید صاحب کی سزا ہے اس کو لے کے ایک اس کا عسکری پہلو ہے کہ خود احتسابی کا عمل کتنا مضبوط ہے فوج کے اندر، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کردار جڑے ہوئے تھے ان تمام سرگرمیوں سے جس میں جنرل فیض کو ملوث پایا گیا ان کے خلاف ہونے والی تحقیقات میں، اب ان کے خلاف بھی ہوں گی آپ کے خیال میں ایسی کارروائیاں، ان کے خلاف بھی تحقیقات منطقی انجام پہ پہنچیں گی، ان پر لگے الزامات کا بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے گا؟ انجیلا دیکھیں جو لاسٹ پیراگراف ہے اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جو 9th میں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں کیا چیزوں کے لیے، وہ ساری آلریڈی میرے خیال میں انکوائری جو ہے وہ پروگرس میں ہے، اور اس میں ان کے ساتھ جو سبارڈینیٹ ہوتے تھے وہ بھی ہوں گے، پولیٹیکل سیٹ اپ سائڈ جو ان کے لیڈرز ہیں پی ٹی اے کے وہ بھی ہوں گے، اور آئی ایم شیور کہ جنرل فیض اور بانی پی ٹی بھی آپس میں بہت کلوز نیٹ تھی، انڈرسٹینڈنگ تھی، ساری چیز چیک کریں گے ان کے کتنا اس میں ان پٹ تھا، انہوں نے کتنا گائیڈ کیا، کیا مس لیڈ کیا، کیا اس سے امپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے۔ دیکھیں تو ٹیکنیکلی ان کے خلاف جو تحقیقات اور ان کے خلاف جو ٹرائل ہے آپ کے خیال میں وہ فوجی عدالتوں میں ہوگا، کیونکہ یہ 9 مئی کے اسپیشلی جو کیسز ہیں ظاہر ہے یہ فوج کے ساتھ براہ راست جڑے ہوئے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو تحقیقات میں جنرل فیض کی وجہ سے سامنے آیا ہے اب اس کو لے کے ٹرائل جو ہے وہ جو پاکستان کی عمومی عدالتیں ہیں وہاں پر ہوگا؟ نہیں دیکھیں بات یہ کہ یہ اب جو انکوائری ہو رہی ہوگی اس میں دیکھیں پرابلم یہ ہے ہم اس کو سیریس نہیں سمجھتے، اٹ واز ویری سیریس۔ آپ یہ بتائیے کہ جس طریقے سے کور کمانڈر کے گھر پہ گئے، جی ایچ کیو پہ گئے، آئی سی کے ہیڈ کوارٹر پہ گئے، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، جہاز آپ نے گرا دیے جو ایک بڑے ایک اپنی حیثیت ہے ہسٹوریکل، یہ اور اس کے بعد جو ٹروپس کو آپ بتائیے کہ اگر ٹروپس کہیں کوئی ٹریگر ہیپی ہوتے اور اگر اس کو پیشہ ورانہ طریقے سے ان کو استعمال کر کے ودرا نہ کرایا ہوتا تو تھنگس کوڈ ہیو بین ویری سیریس، اس سے بہت حالات خراب ہو جاتے۔ اور جو ڈیزائن تھا، ڈیزائن یہی تھا کہ فوج ان ورڈ بھی کہیں خدا نہ خواستہ کوئی کوشچن کرے، کچھ ٹرن کرے، کوئی مسڈ ہے کو آپ کے کمانڈ کی طرف کوئی کوشچن اٹھے، یہی تو انڈیا چاہتا تھا کہ فوج اور عوام میں جو ایک اعتماد ہے اس کو بریک کرو، اس کے بعد فوج کو کمزور کرو، اور پھر اپنے لیبیا، عراق، سیریا کی طرح جو ڈیزائن ہے کہ وہ اس سے چاہتے ہیں کہ فوج جب تک مضبوط ہے، عوام کا کانفیڈنس ہے، پاکستان کو اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں ہو سکتا، مارکا حق میں کنفرم کر دیا، بتا دیا کہ اتنے بڑے دشمن کو اگر فیلڈ مارشل فیض اعظم منی جو چیف آف ڈیفینس فورسز ہے انہوں نے جو پلاننگ کی، ایگزیکیوشن کیا اور جو اس کا حال کیا انڈیا کا، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ فوج ہماری کتنی اسٹرانگ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو قمر چیمہ صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ کہیں کہ میں آل ان آل ہوں اور میں ہر چیز کو مینج کر سکتا ہوں، ظاہر ہے دوسرے اینڈ پہ بھی ایک نالائکی تو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ وہ شخص جس کو وزیر اعظم منتخب کرایا گیا، چاہے وہ بائی فورس تھا، بائی ڈیزائن تھا، لیکن ظاہر ہے وہ ایک وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ایک شخص تھا، تو یہ ایمبیشس ہونا دونوں طرف آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، ایسے ایمبیشنز تھے کہ یہ ایک لیتھل کمبینیشن بن گیا؟ دیکھیں دس از واٹ از دا پرابلم۔ اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہو جنرل باجوہ وانٹیڈ ٹو چینج ہم، اینڈ ہی ہیڈ براٹ آئی وڈ سے کہ پوسٹنگ انہوں نے نکال دی تھی جنرل نوید انجم کی، تو آپ اس سے اندازہ لگا لینا کہ اگر جس طریقے وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں، پرائم منسٹر نے کہا نہیں جی میں اسی کو رکھے، میں چینج نہیں کرنے دوں گا، واٹ آر دا نیکسٹ از۔ اور جب ایک ایمبیشنز ٹھیک ہوں کہ جی میں نے ایلیویٹ ہونا ہے، مجھے پرائم منسٹر کی ضرورت ہے، ساتھ دونوں مل جائیں، اور ایمبیشن دو کہ آپ نے کتنا عرصہ اور رہنا ہے آگے کے لیے، دین ہی چینج سینڈ ٹو پشاور، پھر آپ کو بہاولپور، پشاور میں پرابلم شروع کر دی، پھر اس کے بہاولپور بھیجا گیا بالکل سائٹ کے اوپر، ایون دین جیسے قمر چیمہ بات کر رہے تھے، تو اس کے لیے فوج نے بڑی کلیئر ایک لائن ڈرا کر دی ہے اور میسج کر دیا ہے۔ سر پالیٹیشینز کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس ساری کہانی میں سیاسی کردار بھی ہیں، عدالتی کردار بھی ہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں انہوں نے فوج نے یہ کلیئر کر دیا کہ فوج میں بڑا سخت احتسابی کا کڑا نظام ہے، کوئی کمپرومائز نہیں، چاہے وہ جتنا مرضی سینئر ہو، جونیئر ہو یا سپاہی ہو، they're all under the law، پاکستان مینول آف ملٹری لا کے اندر ہے، and they cannot violate۔ the day you violate
ویری اسٹرکٹ ایکشن ٹیکن. اتنی بڑی فوج کو ڈسپلن میں رکھنا مینس کہ ان کے لیے ڈیٹرنس ہونی چاہیے کہ کریں گے تو پھر یہ سزا ملے گی. اور اسی طریقے سے جب آپ یہ دیکھیں ایک سپاہی کو بھی جب میں کمانڈنگ آفیسر ہوں میں نے تو سزا دی بگاڑا ہو گیا 2 دفعہ ہوا 3 دفعہ ہوا 1 سال میں نے اس کو جیل دی جو میری پاورز ہیں ایز اے سمری کورٹ مارشل میں. تو پوری رجمنٹ کو کھڑا کیا جاتا ہے سامنے پوری رجمنٹ 700-800 لوگ اور اس کا ہمارا ایڈجوٹنٹ جو اس کا چارج سناتا ہے کہ تمہارے پاس یہ چارج لگائے گا تمہیں یہ سزا ہوئی ہے. سب کے سامنے اس کے بیجز کیپ کے اتارتے ہیں رینکس اتارتے ہیں سب اتارتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ عبرت ہوگی آئندہ کوئی اور کرے گا. یہ فوج کا نظام ہے جیسے فوج چلتی ہے. اور اسی طرح یہ میسج گیا کہ جی اب آپ کا بھی یہ کام ہے. دیکھیں نا یہ تو فوج کرتی ہے اپنے سے. آپ نے 3 اسٹار کے کور کو 14 سال جیل دی. ایک بریگیڈ از آلریڈی ان جیل ڈیتھ پینلٹی ہوئی ہے. تو آپ کو بھی اپنے سسٹم کو ٹھیک تو کہ یہ تو نہیں کہ آپ کے سارے دوسرے دھلے ہوئے ہیں. جو اس میں انوالو ان کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ پارٹی کے پریزیڈنٹ نے. کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں. یہی آپ کے جوڈیشری سسٹم کا نظام ہے. آپ کو جب جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے ہیں پولیس ریفارم کی بات کرتے ہیں اب مدرسہ ریفارم کی بات کرتے ہیں تو کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کرتے؟ بات یہ ہے کہ جنرلی ڈی جی آئی لکس ٹوورڈ چیف آرمی اسٹاف بیکاز ہی از ٹو گیٹ رپورٹ فار نیکسٹ پروموشن ایوری تھنگ ہی از لوکنگ ٹوورڈ دا آرمی چیف. اور وہ پرائم منسٹر پاکستان کے ٹھیک ہے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں بٹ دین ڈائریکشن از آلویز ٹوورڈ جی ایس کیو. لیکن یہاں تو ڈائریکشن بھی کو بدلی ہو گئی تھی اینڈ دیٹ واز دا بیسک ریزن کہ فلاٹ شروع ہوا. یہاں پر پرابلم شروع ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے گیپ بڑھتا گیا اور پی ایم اور ڈی جی آئی کلوز ہوتے گئے انٹرسٹ ملتے گئے اور وہاں کی ساری پرابلم ہوئی اینڈ دین ہی سر یو ڈونٹ سی کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ کہیں اس لائن آف جو ایکشنز ہو رہی ہیں اس وقت اس میں کہیں آئیں گے فال کریں گے؟ پہلے بریگیڈ صاحب آپ اس پہ کامنٹ کر دیں. وجہ یہ کہ تنزیلہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت اگر یاد ہو لاسٹ 1-1.5 سال میں ہی وانٹڈ ٹو چینج ہم بیکاز ہی نیو ہی واز اوور اسٹیپنگ. جنرل ندیم انجم کو لے کر آئے وہ ان کو نہیں لانے دے رہے تھے. 3 مہینے کے بعد بڑی مشکل دیا پھر ان کو پشاور بھیج دیا. پشاور میں پھر پرابلم ہوئی تو پھر ان کو بہاولپور بھیج دیا. مطلب وہ اس نیکسس میں نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس میں یہ بالکل دونوں کا آپس میں بہت زیادہ ہو گیا تھا اور یہ ایک پرابلمٹک تھا جس کی وجہ سے یہ اور بڑا آبویس تھا. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ چلے پوری پولیٹیکل پارٹی دیکھ لیں پی ایم ایل این پیپل پارٹی دے ور آل شاؤٹنگ اینڈ دے کریٹنگ سین کہ یہ واٹ از دس ہیپننگ بیکاز چیف آرمی صاحب تو جنرل باجوہ تھے لیکن دین تھنگز ور چینج. کافی پرابلم ہو رہی تھی.